گفتگو کا آغاز احمد فراز کے ایک کلام سے کروں گا۔ احمد فراز کو بھی آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، اور نائل فراز کو تو سب جانتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ نائل ہی اس کا ہے، یہاں کا جو سیاست۔ تو بہرحال احمد فراز کس کے دل میں حضور کا کیسا عشق ہے، کیسی محبت ہے، ہم ظاہری حلیہ دیکھ کر متعین نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چہرے پر سنت رسول نہیں ہونی چاہیے، اسلامی لباس نہیں پہننا چاہیے، ٹوپی سر پہ نہیں سجانی چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال عشق کی چنگاری کس کے دل میں کتنی جل رہی ہے، میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ احمد فراز ایک عام مسلمان تھے، ان کو ایوارڈ دیا گیا تھا، میں نام نہیں لوں گا، ایک خاص حکومت کی طرف سے۔ جب آقا کی شان میں گستاخی کی گئی تو احمد فراز نے کہا کہ جو حکومت میرے آقا کی شان میں گستاخی ہو اور خاموش رہے اور وہ مجھے ایوارڈ سے نوازے، ایسا ایوارڈ مجھے قبول نہیں ہے، اور اس نے واپس لوٹا دیا۔ تو احمد فراز کا ایک کلام ہے جس میں سفر کا بھی تذکرہ ہے، اور مجھے اور آپ کو سفر کے تعلق سے ہی کچھ باتیں کہنی سننی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، میرا ہی رنگ پریدہ ہر ایک نظر میں رہا، میرا ہی رنگ پریدہ۔ پریدہ یہ فارسی کا لفظ ہے، تو آپ کو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کا معنی ہے اس کا معنی ہوتا ہے اڑنا، یعنی چہرے کا رنگ کیا ہے؟ اڑا ہوا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے نا آدمی کے چہرے کو دیکھ کر کے چہرے کا رنگ کیا ہے، وہ اڑا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میرا ہی رنگ پریدہ ہر ایک نظر میں رہا، وگرنہ درد کا موسم تو شہر بھر میں رہا۔ ورنہ شہر کا ہر آدمی کیا ہے؟ اس کی حالت میری طرح ہی ہے، اس کا رنگ بھی اڑا ہوا ہے، لیکن کیا کرے، لوگوں کی نظریں مجھ پر ہی جمی ہوئی ہے۔ تو میرا ہی رنگ پریدہ ہر ایک نظر میں رہا، وگرنہ درد کا موسم تو شہر بھر میں رہا۔ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا۔ ہے امتیاز بھائی؟ ہاں، امتیاز بھائی کو ذوق ہے، اس لیے وہ سب سے امتیاز ہے یہاں پر، اور ممتاز ہے، وہ سمجھ گئے۔ بڑی پیاری بات کہی، یہی آپ کو سنانا تھا۔ اصل کلام میں یہی مصرع تھا جو میرے مضمون سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ پروین شاکر کا جو کلام ہے اس کا کچھ حصہ سناتے رہتے ہیں، تو ویسا ہی حال ہے۔ اگلا مصرع وہ کہتے ہیں، کہ کچھ اس طرح سے گزری ہے زندگی جیسے، کچھ اس طرح سے گزری ہے زندگی جیسے، تمام عمر کسی اور کے گھر میں رہا۔ یعنی منزل ملی ہی نہیں، گھر اپنا ہوا ہی نہیں ہے۔ ہاں، جیسے بہت سو کا حال ہے کہ کاؤنسل کے مکان میں رہ رہے، بہت سے ہاؤسنگ کے مکان میں، کبھی اس فلیٹ میں، کبھی اس میں، کبھی اس میں، 2 بچے تھے تو 1 بیڈ روم، 3 ہوئے تو 2 بیڈ روم، 4 ہوئے تو 3 بیڈ روم ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو وہ گھر بدلتے رہتے اس ملک میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمام عمر کسی اور کے گھر میں رہا۔ تو پروین شاکر نے یہی کہا ہے
کہ کبھی رک گئے کبھی چل دیے کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے. کبھی یہ مولانا طارق جمیل صاحب سناتے رہتے ہیں، کبھی رک گئے کبھی چل دیے کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے، یوں ہی عمر ساری گزار دی یوں ہی زندگی کے ستم سہے. یوں ہی عمر ساری گزار دی یوں ہی زندگی کے ستم سہے. اصل یہ ہے جو سنانا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر. کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کہ کبھی ہاؤسنگ اور کاؤنسل والے نے کہاں دیا بیڈ روم ٹاپ فلور پر، کبھی عرش پر، اور پھر حنیف بھائی کبھی بیسمنٹ میں دے دیا. تو کبھی عرش پر کبھی ہے بھائی عرش، کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے. کاؤنسل اور ہاؤسنگ تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ تمام عمر کسی کے گھر میں رہے. آخری مصرع ہے، وداع یار کا منظر فراز یاد نہیں. آپ کا اور میرا کوئی دوست دنیا سے چلا گیا ہو تو یہ اس کی نظر ہے نا. یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں کسی نہ کسی کا دوست ہے، بعض نوجوانی میں انتقال کر جاتے ہیں، تو فراز نے اسی کو یاد کیا ہے. وداع یار کا منظر فراز یاد نہیں، ایک ڈوبتا ہوا چراغ میری نظر میں رہا. ڈوبتا ہوا چراغ میری نظر میں رہا. بہرحال سفر کے تعلق سے آپ کو کچھ باتیں سنانی ہیں. سفر ہر آدمی کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے. شریعت مطہرہ میں اقامت کے احکام الگ ہے اور مسافرت کے احکام الگ ہے. اقامت یعنی میں اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے مقام پر رہ رہے ہیں، اپنے مکان پر ہے، لوکالٹی میں ہیں، ہم اپنے علاقے میں ہیں، اپنے ایریے میں ہیں، تو اس کے احکام شریعت میں الگ ہے. اور آدمی مسافر ہو جائے، دیکھیے مسافر اور سفر یہ دو طرح کے ہیں. ایک تو میں اور آپ یہاں سے گرین اسٹریٹ چلے جائے، الفٹ چلے جائے، تو اسے بھی اب سمجھ چچا کیا کہیں گے کہ بھائی سفر میں ہے، یہ بھی سفر ہے. لیکن ہاں ہر سفر میں نماز آدھی نہیں ہو جائے گی. علماء نے لکھا ہے کہ ایک بولا آدمی تھا، فارمر تھا، کھیڈوت کسان گاؤں کا. تو گھر سے وہ نکلتا، گھر پہ ہوتا پوری نماز پڑھتا، کھیت میں ہوتا تو آدھی نماز پڑھتا، قصر کرتا. فاروق بھائی وہ کہ 2 رکعت پڑھتا. کسی نے پوچھا کہ کیوں، کہ ہے نا شریعت میں کہ جب سفر کرے تو 4 کی 2 ہو جاتی ہے. تو اب میں گھر سے سفر کر کے کھیت میں آیا ہوں. حسن بھائی کہاں آیا ہوں؟ کھیت میں آیا ہوں. تو یہ سفر ہوا. تو یاد رکھیے یہ سفر مراد نہیں، اس کی لیمٹ ہے، اس کی تحدید ہے. کتنے کلومیٹر، کتنے مائل اور کتنے دنوں تک وہ باہر رہے گا. ایک مسئلہ آج میں خالی آپ کو اشارہ کروں گا ایک بات کی طرف، مسئلہ تو نہیں، ایک بات کی طرف. انشاءاللہ آئندہ پھر اس کی کچھ تفصیل. آپ کو الگ الگ لوگوں سے شاید الگ الگ یہ سننے کو ملے کہ کتنے مائل یا کتنے کلومیٹر ہم چلے جائے تو مسافر ہوں گے. کلومیٹر کہتے ہیں 70، ارے بولو، اس سرزمین کا چودھری صاحب خاصہ ہے، ایک آدمی پہ سسرا کوئی جمع ہوتا ہی نہیں. ہر بات میں اختلاف ہے اس سرزمین میں. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مفہوم ہے کہ بندہ ابن بطوطہ سے کم نہیں گما ہے، لیکن دینی بنیاد پر جتنا اختلاف سرزمین برطانیہ میں دیکھا فاروق بھائی، فرمایا اتنا دنیا کے کسی کھنڈ میں نہیں دیکھا. اور آگے حضرت فرماتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں فرصت علی خان کی کمی نہیں ہے. کس کی کمی نہیں ہے؟ سعد اللہ صاحب، فرصت علی خان.
حضرت فرصت علی خان کس کو کہتے ہیں؟ اب تو بہت بدل گیا، اب تو یو سی بھی آ گیا ہے. ہاں اب تو یو سی. پہلے تو کیا تھا ذاکر بھائی؟ دستخط کرو اور ہے نا. دیکھا وہ سعد اللہ ایکسپیرینس بولتا ہے. نہیں سوری آپ نے کام کیا ہے، مجھے پتا ہے آپ نے تو کام کیا ہے. باقی کئی لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا، خالی سائن شبیر چچا سائن ہی کرتے رہے، دستخط کرتے رہے، کام ہی نہیں کیا. میں نے تو یہ بھی سنا واللہ عالم دروغ بر گردن راوی، کہ اگر غلط بات ہو تو راوی کی گردن پر. نورانی بھائی یہ میرے ذمہ نہیں، میں نے سنا، بتانے والوں نے یہ بتایا. اس ملک میں ایسا بھی تھا، کسی نے گھر خریدا، بینک سے کیا لیا؟ قرض لیا، مورگیج لیا. اب لینا چاہیے نہیں چاہیے وہ الگ مسئلہ ہے، میں اس ڈسکس میں نہیں جاتا. اب اس کا جاب چھوٹ گیا تو کہتے ہیں کہ وہ جو قسط ادا کرنی تھی عارف بھائی وہ بھی کون دیتی تھی؟ ایسا تھا؟ عبد الصمد چچا کہہ رہے کہ تھا. تو ایک دور تو ایسا بھی تھا. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک صاحب بروڑا کے پڑھے لکھے تھے اور وہ آئے چودھری صاحب کہاں پر؟ برطانیہ. بیٹے کو باپ نے پوچھا کہ کیا کر رہا ہے، جاب نہیں ملا تھا تو وہ کیا کرنے جاتا تھا؟ دستخط سائن. تو کہنے لگا کہ ابو ابھی تو سائن پر ہوں، دستخط کر رہا ہوں. تو اب دیکھیے بابا جی کیا سمجھ رہے ہیں. دیکھیے દીકરા મેં તને ભણાવેલો જેટલા સારું એમ કે ખૂબ સાઇન કરીને પૈસા લેતો રહે છે. تو وہ اب ایسا تھوڑی کہ جتنی سائن اتنے پیسے ملیں گے، ہیں وہ ایک کوٹا ہے، ایک سسٹم ہے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سفر اس کی کچھ لمٹ ہے، کچھ تحدید ہے. یہ نہیں کہ آدمی گھر سے نکلا تو وہ مسافر ہو گیا، کھیت میں گیا تو مسافر ہو گیا، جاب پر گیا، شاپ پر گیا تو وہ کیا ہے؟ مسافر ہو گیا. شاپنگ کرنے کے لیے گیا تو مسافر ہو گیا. تو 77 کلومیٹر. اب اس میں اختلاف ہے. اختلاف کیوں ہے اس کی بھی وجہ ہے. بعض مرتبہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے. اس کی بھی وجہ ہے کہ ایسا کیوں کہا، الگ الگ رائے جو ہیں وہ کیوں ہو گئی. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، قرآن کریم میں ہے، سعد اللہ صاحب سے آپ پوچھ لیجئے. امام شافعی یہ قرآن کی آیت ہے تو اس کا مطلب اب الگ الگ سمجھا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک آدمی نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو چھو لیا تو سعد اللہ صاحب سے پوچھو وضو رہا کہ نہیں رہا؟ زور سے بولو. ٹوٹ گیا. تو میں کہتا ہوں جو شوافی المسلک ہے، شافی المسلک عورتیں ہسبینڈ جھگڑا کرے تو جیسا ہی وضو کرے کم بخت کو چھو لو. تو بہرحال کیا ہے، اب وہ مطلب لیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ مطلب نہیں ہے. یہاں چھونے سے مراد ہے ہم بستری. چھونے سے مراد کیا ہے؟ ہم بستری ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں لفظ مس آیا ہے، مس قرآن میں کہ چھونا. تو یہ انہوں نے لغت کے اعتبار سے امام شافعی جو فرماتے یہ بھی چھونا ہے. اگر عورت کو چھوا یہ بھی چھونا ہوا نا، یہ بھی مس کرنا ہوا لغت کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے. شریعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ جب مرد اور عورت ایک دوسرے سے ملاقات کرے، وظیفہ بشریت وہ ادا کرے. جب میاں اور بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو چھوتے کہ نہیں چھوتے؟ چھوتے ہیں نا. تو حضرت فرماتے یہ مراد ہے. تو دیکھیے ایسا ہوتا ہے، ایک ہی آیت ہے لیکن مطلب انہوں نے یہ سمجھا اور انہوں نے وہ سمجھا. اسی طرح ہے سورہ بقرہ میں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. جن کو طلاق ہو جائے تو وہ عدت کتنے گزارے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں انہوں نے قروء سے کیا مراد لیا ہے؟ طہر. اور آپ کے یہاں کچھ پتہ ہے بڑے میاں؟ نہیں پتہ ہے. خیر بہرحال تو میں نے خالی اشارہ کر دیا آپ کو. تو اس کے اندر اختلاف ہے
کہ کتنے، لیکن زیادہ مشہور قول یہ ہے اور آپ ابھی اسی پہ عمل کرو، 77 کلومیٹر، 77 کلومیٹر، یا بڑے میاں نے جیسے کہا 78، چلو کچھ احتیاطاً بڑھا لو، باقی آپ کو اس سے زیادہ بھی ملیں گے، وہ انشاءاللہ پھر کسی دن میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ اختلاف کیوں ہوا، کس وجہ سے۔ اور اگر آپ مائل میں شمار کرو 48 مائل، تو مائل کے اعتبار سے آدمی 48 مائل جو ہے وہ چلا جائے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھو، اعتبار کہاں سے ہوگا؟ گھر سے نکلا وہاں سے 48 مائل اور 77 کلومیٹر، یا اپنے گاؤں اور شہر کی حد کو چھوڑ دیا وہاں سے؟ چلے ابھی یہ میں آپ کو ہی چھوڑتا ہوں۔ اس ڈسکس پہ بھی ہم آئیں گے، اس میں بھی دو قول ہے، اور اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں، اور ذاکر بھائی کو یہ مسئلہ برابر یاد ہے، انہوں نے ہی مجھے ایک مرتبہ پوچھا تھا، اشفاق بھائی یاد ہے نا، بتایا تھا میں نے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ فرماتے ہیں کہ آدمی نماز قصر کہاں سے شروع کر دے گا؟ اب جیسے ہم شہر میں رہتے ہیں تو یہاں بعض علماء کہتے ہیں بورو کا اعتبار ہوگا۔ ابھی میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں کیا بورو ہے؟ ہیکنی ہے نا، ہاں تو وہ ہیکنی ہے۔ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ ہیرنگے میں رہتے ہو، محمد حسین صاحب آپ ہیرنگے میں رہتے ہو، ہاں تو وہاں پر ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ جب آپ بورو چھوڑ دے، حنیف بھائی چلے گئے، بورو کو چھوڑ دیا آپ، جیسے مثال کے طور پر جو ہیکنی والے ہیں، تو ابھی قریب میں نورانی بھائی جو مسجد ہے، یا کہہ دیجئے مسلح، ہاں وہ بھی ان لوگوں نے بھی عجیب کام کیا ہے، یہ آل انڈیا روڈ والوں نے ایک مسئلہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، یہ گٹر لائن کے تعلق سے کہ ہم کیا کریں، تو میں نے کہا دیکھو مسلح کے احکام الگ ہے اور مسجد کے احکام الگ ہے، آپ سب کو پتہ ہے مسلح کے احکام الگ ہے، مسجد کے احکام الگ ہے۔ تو میں نے کہا تمہاری تو مسجد ہے، تم لوگ کیلنڈر میں لکھتے ہو مسجد عثمان، یہ نام ہے نا، عثمان ہے نا، عثمان ہے نا، تو کہنے لگے نہیں مول صاحب یہ تو خالی عمارت لکھے، نیت تو مسلح نہیں۔ میں نے کہا چلو یہ اچھا رہے، یہ خوب رہی ہے، یہ خوب رہی۔ میں نے کہا چلو بہرحال نیت پہ اعتبار ہوگا، کس کا اعتبار ہوگا؟ نیت کا اعتبار ہوگا۔ انہوں نے مجھے پھر وجہ بتائی کہ کیوں ہم نے مسجد لکھا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے بہرحال، لیکن جو نیت ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ اور دیکھیے یہ مسجد میں نیت کا ہی اعتبار ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ یہ اکرام بیٹھا ہے، یہ ہمارے گاؤں سے ہے لڑکا، ہاں تو ابھی ہمارے یہاں ایک نئی مسجد ماشاءاللہ شہید کر کے تعمیر ہوئی، منشی این دادی پٹیل جیسے ہی گاؤں میں آپ گھسیں گے لاجپور میں تو اس کے بعد ایک مسجد ہے، اس کا نام پہلے کیا تھا؟ حسینی، ہاں تو یا خانقاہ مسجد ایسا کچھ بولتے ہیں۔ اب جس نے وہ زمین وقف کی تھی امتیاز بھائی، تو انہوں نے کیا کیا تھا، جو پوری زمین جو وقف کی تھی، وقف کرنے والے کا نام تھا عبدالصمد چچا دادی پٹیل مرحوم، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ انہوں نے نیت کر لی مسجد کی، وسیع جگہ کی، اب کرتے تو کر لی نیت ہو گئی مسجد کی، بڑی جگہ ہے، اور آپ بڑا مکان بنائے تو خرچہ بڑا ہوتا ہے، چھوٹا مکان بنائے خرچہ چھوٹا ہوتا ہے، بڑی مسجد بنائے خرچہ بڑا ہوتا ہے، چھوٹی مسجد ہو تو خرچہ چھوٹا ہوتا ہے۔ خیر انہوں نے پہلے بنائی تھی، اب واپس شہید کی تو مفتی صاحب سے پوچھنے گئے وہ لوگ وہاں کے کہ بھائی ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے، اور جس آدمی نے یہ زمین وقف کی تھی، ویسے بھی آج کل انڈیا میں وقف آپ جانتے نا کیا حال ہے، ہاں تو بہرحال تو کہا کہ اب ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہے، اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو ہم کیا کریں، جتنی نیت ہے اتنی جگہ پہ مسجد نہ بنائے، اور کچھ انہوں نے متعین کی ہوگی اتنا بنا لے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا نہیں، ایک مرتبہ آپ نے نیت کر لی، اب وہ وہی رہے گی، اب اتنی مسجد آپ کو بنانی پڑے گی۔ اب آپ دیکھیے ماشاءاللہ کبھی لاجپور جہاں انڈیا جانا ہو، لاجپور بڑی شاندار مسجد بنی ہے، ہاں میں نماز پڑھ کے آیا ہوں اس پہ، ہماری جو جامع مسجد ہے اسی طرح ماشاءاللہ بڑی اور شاندار مسجد وہ بن گئی ہے۔ اللہ کا کام رکتا تھوڑی ہے، ہاں کچھ ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں۔ خیر
تو میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ نیت کے اوپر ہے نا، کہ اب وہ نیت کر لی کہ بھائی اتنی مسجد، تو وہ پھر وہی رہے گی. تو مصلی کے احکام الگ ہے اور مسجد کے احکام وہ الگ ہے. یہاں سے کوئی مسجد عثمان چلا گیا اور وہ رہنے والا ہے کہاں کا؟ ہیکنی کا. اس کا بورو ختم ہو گیا. اب وہ اگر تنہا وہاں نماز پڑھ رہا ہے، تنہا اکیلا، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر جو علماء کی یہ رائے ہے، اس اعتبار سے ایسا شخص کتنی رکعت نماز پڑھے گا؟ ارے بولو، قصر، یا کہہ لیجئے قصر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ قصر کرے گا. دیگر فقہا کی رائے کچھ اور ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب لندن کی حدود چھوڑ دے، یہ جو بورو بنائے گئے ہیں وہ تو کیوں؟ انتظامی امور آسانی کے ساتھ اس سے نمٹا جا سکے، اس وجہ سے. اب دیکھیے ایسے مسائل میں جس میں احتیاط ہے اس پہ عمل کرنا بہتر رہتا ہے، تاکہ دونوں پر کیا ہو جائے؟ عمل جو ہے وہ ہو جائے. خیر بہرحال، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، مسافر آدمی شرعاً کب بنے گا یہ پہلے یاد رکھو کہ شرعاً آدمی مسافر کب بنتا ہے. پہلی شرط کہ آدمی کتنی دور کی نیت ہو. ارے بولو یار، 48 مائل اس سے زیادہ، یا 77 کلومیٹر اس سے زیادہ جانے کی اس کی نیت ہے. ابھی بھی وہ مسافر نہیں بنا. ایک اور شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ کتنے دن وہاں رہنے کی نیت ہو. کوئی 14 کہہ رہا ہے، کوئی 15 کہہ رہا ہے. ہاں 15 دن سے کم جو ہے یہ بول دو تو چلو وہ دونوں باتیں آ جائیں گی. ہاں تو ایسا جملہ بولو حنیف بھائی، شکریہ. تو بہرحال اب مان لو وہ وہاں 16 دن رہنا چاہتا ہے. یہ دو باتیں یاد رکھو کہ وہ جا رہا ہے مور دین 77 کلومیٹر اور وہاں وہ رہنے والا ہے 16 دن یا اس سے زیادہ. اب یہ شریعت کی نظر میں کیا ہو گیا؟ مسافر ہو گیا. اب یہ اس کو قصر کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے. اس کا حکم کہاں ہے اور اب بھی ہے یا نہیں ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. پہلے یہ سمجھ لے، قصر آدمی جو کرے گا وہ صرف 4 رکعت والی نماز میں کرے گا. کون سی نماز میں؟ 4 رکعت والی. اور 4 رکعت والی نماز کتنی ہے؟ 3، ظہر، عصر اور عشاء. اس میں قصر کرے گا. لیکن ایک شرط اور ہے، جب کہ امام بھی کیا ہو؟ مسافر ہو اور مقتدی دونوں مسافر، تو یا پھر تنہا پڑھے. اگر امام مقیم ہے اور میں اور آپ مسافر ہے اور ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز ہم مقیم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے چائلا پڑھے. اب ایسا نہیں چلے گا. اب امام کے پیچھے پڑھ لیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پوری پڑھنی پڑے گی. اس پہ آپ کو ایک دلچسپ بات سناتا ہوں. حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے بہت سو نے دیکھا بھی ہوگا، ساؤتھ افریقہ میں مدفون ہے حضرت، یہاں بھی تشریف لائے تھے. ان کے ملفوظات چھپے ہوئے ہیں بنام ملفوظات فقیہ الامت ذاکر بھائی. اس میں یہ بات ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق محتمم دارالعلوم دیوبند. بڑی بے تکلفی تھی دونوں حضرات کی آپس میں. حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سعد اللہ صاحب کیا تھے؟ مسافر تھے. اب ان کو نکلنا تھا، جلدی تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، مجھے شریعت نے کیا دی ہے؟ گنجائش دی ہے. ہاں مجھے شریعت نے گنجائش دی ہے تو میں کیا کروں گا؟ 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا. مفتی محمود صاحب نے کہا کہ ابھی جماعت کا وقت قریب ہے، حضرت ایسا کیجئے 4 پڑھ کے ہی جائیے 2 کی جگہ. تو حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ چودھری صاحب فرمانے لگے کہ نہیں مفتی صاحب مجھے جلدی ہے،
تو کہا اب کیا اس میں دیر لگ جائے گی، پڑھ لو اب جماعت کے ساتھ 4 پڑھ لو. تو حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مان لی اور شریک ہو گئے جماعت. اب جو امام صاحب تھے انہوں نے ایسی غلطی کی آپ لوگ سمجھ گئے پہلے سے. امام صاحب نے غلطی کی اور بعض مرتبہ پیچھے مقتدی کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے. نہیں پڑھا تو خیر ہے، وہ رکعت کا بعض مرتبہ اندازہ نہیں ہوتا، وہ لقمہ نہیں دے پاتے، وہ اپنی دنیا میں گھومے ہیں. کسی کو بیوی نے بولا ہوتا ہے موریسن جانے کا، کسی کو بیوی نے بولا ہوتا ہے آئس لینڈ جانے کا، کسی کو اپنے میکے جانے کا بولا ہوتا ہے. تو ہر آدمی اپنے خیالوں میں گم ہے نا. ہاں، اسی لیے ہمارے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ کے اندر اشفاق بھائی کچھ اشعار نقل کیے ہیں. اس میں حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں کہ امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، سب اپنے اپنے خیالوں میں مگن ہے، گم ہے. امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے. تو ویسی میری آپ کی تو نہیں پتا، ہماری یہی حالت ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہماری نماز ہو جائے ورنہ ابھی آپ مغرب کے بعد پوچھنا کہ ذاکر مول صاحب کی صورت پڑھ رہا. تو اب یہ بزنس مین آدمی تو یہ عطا الرحمان صاحب سے پوچھے گا کہ تجھ پڑھ کہ نہیں کہ پڑھ رہا یہ کائے کو بولے کہ مجھے یاد نہیں کہ پہلے تو بولتے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں کائے کو بتاؤں. تو بہرحال کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس ہے. یہ دارالعلوم دیوبند کے کیا ہے سب سے پہلے. حضرت فرماتے تھے کہ ہماری نماز کی مثال کیسی ہے. پہلے دور میں وہ چابی والی گھڑی ہوتی تھی فاروق، کیسی ہوتی تھی، وہ چابی دیتے تھے، جب تک پاور ہے چلتی رہتی ہے نا. اسی لیے وہ بعض مطلب پوچھتے ہوں ٹائم تھی ہو تو 6 بج رہے ہوتے لیکن اس میں 4 بج رہے تو کہتے کہ 4 دیکھ اللہ تاریخ گل یار تو چائے پیتی. میں کہ بھائی برٹش نہیں ہوئے تو کافی بھی پی سکے. تو بہرحال کیا ہے فرمایا چابی دے رہی آٹومیٹک نماز ہو رہی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ایسی نماز نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں مفہوم ہے کہ قیامت قریب ہے، اس کی علامتوں میں سے ایک علامت حسن بھائی یہ بتائی پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوگی، ایک نمازی بھی خشوع خضوع والا نہیں ہوگا. پوری مسجد تو بھری ہے نمازیوں سے لیکن شبیر چچا خشوع خضوع ایک میں بھی نہیں ہے، ایک میں بھی نہیں. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت. بہرحال کیا کہہ رہا تھا، کیا نماز. ہاں، مفتی حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ تو امام نے غلطی کر دی، کسی نے لقمہ نہیں دیا اور نماز کے بعد تنبہ ہوا کہ اوہو نماز تو لوٹانی پڑے گی. تو لوٹانی پڑے گی کیا مطلب واپس 4 پڑھو. حکیم الاسلام کو ویسے ہی جلدی تھی قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کو زبردستی کہہ کر منوایا اور بات انہوں نے مان لی. تو حکیم الاسلام بھی چپ رہنے والی تھوڑی تھے. حکیم الاسلام نے دیکھا مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ حضرت اب دیکھو گاڑی تو اور لیٹ ہو گئی ہے. خیر بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام کے ساتھ پڑھیں گے تو اچھا. یہ آدمی کو شبہ کب ہوتا ہے؟ شروع سے پہلی رکعت سے مسافر شریک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ پرابلم کب ہوتا ہے؟ 1 رکعت گئی، 2 رکعت گئی نہ، یا مان لے 2 رکعت گئی. اب وہ سوچتا ہے کہ یار میرے ذمے تو 2 ہے، مسافر ہوں، 4 رکعت والی نماز ہے، 2 میں نے امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، اب کھڑا ہوں کہ نہ ہوں. اپنے گجراتی میں کہ لیمبو لیم کے ڈھیفو لیم. تو اب وہ سوچتا ہے اب لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر کھڑا ہو گیا نہیں کھڑا ہوا نماز ختم کر دی. عارف بھائی کہتے 55 વર્ષનું થઈ ગયું ને મસલો بھی نہیں આવડે اور بعض لوگ تو وہ BBC લંડન ہوتے ہیں આખા એરિયામાં આપણી એડવર્ટાઇઝ કરે તો કે હેલો આટલા વર્ષનો થઈ ગયો નમાજ પડતા નહીં બધાને કહે જ્યાં બેહતા. اور اگر کھڑا ہو تو مسئلہ کہ بھائی پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، تو یہ مسئلہ وہاں پر اس لیے یاد رکھو امام کیا ہے؟ مقیم ہے. مسافر نے نماز پڑھی، رکعت اس کی گئی ہے، تب بھی وہ کتنی رکعت پڑھے گا؟
4 پوری پڑھے گا. یاد رکھنا 4 رکعت وہ پوری پڑھے گا. ہاں اگر امام مسافر ہے تو 2. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے امام مسافر ہے اور پیچھے بعض مقتدی کیا ہے, مقیم ہے. جیسے حرمین شریفین سے ائمہ حضرات ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں آپ عشاء میں بھی امامت کراؤ. فجر میں تو مسئلہ نہیں, مغرب میں بھی مسئلہ نہیں, عشاء میں بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ امامت کراؤ. تو اب وہ 2 رکعت کے بعد کیا کرے گا, سلام پھیرے گا. تو اب عبدالسلام کو تھوڑی سلام پھیرنا ہے, ہاں اس کو تو فاروق بھائی کیا کرنا ہے, کھڑے ہونا ہے. یہاں ایک مسئلہ سمجھو, ندوۃ العلماء لکھنؤ بڑا ادارہ ہے. حضرت مولانا خالد صاحب غازی پوری دامت برکاتہم العالیہ گزشتہ رمضان میں ہمارے یہاں تشریف لائے تھے. وہی ادارہ, انہوں نے ایک بڑے امام کو حرمین شریفین سے مدعو کیا. میں نام بھول رہا ہوں, یاد آیا آپ کو بعد میں بتاؤں. اب پتہ نہیں انتظامیہ کا ذہن نہیں گیا اس طرف, یا یہ کہ ذہن گیا لیکن کیا حکمت, بلکہ حکمت بھی کیا کہیں گے, پتہ نہیں ان کی کیا سوچ تھی. انہوں نے بتایا نہیں, وہ ان کو نماز میں کھڑے کرتے رہے کئی دنوں تک. یہ مسافر ہے اور یہ پڑھاتے رہے 4. ایک تو 2 رکعت پر سلام پھیر دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن یہ کیا کرتے رہے, 4 پڑھاتے رہے. اور بڑا مجمع لوگ آتے تھے, سب کو اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہ فلاں امام حرم تشریف لائے ہیں, یہاں اتنی دنوں تک ان کا قیام رہے گا اور وہ نماز پڑھائیں گے. تو سارے لوگ اطراف کے شہر کے, لکھنؤ اور اس کے اطراف کے آ کر نماز پڑھتے رہے, اور وہ امام صاحب 4 پڑھاتے رہے, کسی نے ان کو ٹوکا ہی نہیں. پھر دارالعلوم دیوبند سے جو شمارہ نکلتا ہے, کیا کہیں گے اس کو, ماہ نامہ, اور گجراتی میں کیا کہیں گے اس میں, ماسک, ہاں دارالعلوم. تو اس میں پھر ہمارے ایک عالم دین نے پورا مضمون لکھا بڑے ادب کے ساتھ کہ ٹھیک ہے ندوۃ العلماء بڑا ادارہ ہے, بڑے وہاں علماء ہے, سب کچھ, لیکن فقہ حنفی کے خلاف نہیں کیا جائے گا. چاہے کوئی کتنا ہی علمی اعتبار سے بڑا آدمی ہو, ہم اس کی وجہ سے فقہ حنفی کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن ہماری اس مسجد قباء والے بھی چشمہ پوشی کر جاتے ہیں. ہاں وہ تہجد جماعت سے پڑھتے ہیں, کوئی نہیں روکتا, اور آپ بھی شریک ہوتے ہو. ارے ہوا ہے کہ نہیں ایسا, آگے کریں گے ایسا. 2 آواز آئی خالی. فاروق بھائی تمہارے تو جوش ہی آؤ جو بھائی ہیں, آگے کر لیں گے. فقہ حنفی کو پکڑنا ہے. یہ سیلیبریٹیز کا زمانہ ہے, ہر چیز میں ہم سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں. اب تو یہ سیلیبریٹیز کیا کہیں گے, اس کو وبا ہی کہیں گے. یہ علماء میں بھی آ گئی, عالم دین میں بھی. اب ہم اسی کا بیان سننے جاتے ہیں جو سیلیبریٹیز مانی جاتی ہو, اسی کے پیچھے چلتے ہیں, اسی کے دیوانے ہوتے ہیں جو سیلیبریٹیز ہو. ابھی مسجد قباء میں کسی کا بیان ہوگا تو ہمارے یہاں کے ینگسٹر خاص طور سے فوراً جائیں گے یوٹیوب پر, ہیں ایف بی پر, انسٹا پر, کہ اس کا کوئی چینل ہے کہ نہیں, اس کے فالوورز کتنے ہیں. یہ فتنہ ہے, فتنہ. دین میں یہ بنیاد نہیں ہے. اس کے عقائد دیکھو, اس کے فالوورز مت دیکھو. کیا دیکھو, اس کے عقائد دیکھو, اس کی مانیتا دیکھو. اتنے سال ہم نے حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں بلایا, اور بھی اکابر آتے رہے. اتنی محنتیں انہوں نے کی, ہمارا ذہن بنایا, اور ہم ہماری حیات میں اس کو کھو رہے ہیں. ابھی ہم زندہ ہیں, ابھی ہم حیات ہے. نوجوان ہیں, ہم بھی نوجوان تھے. جوانی کیا ہوتی ہے, اس پہ سب نے بولا کیونکہ سب دیوانے تھے ہیں. تو جوانی جو ہے وہ دیوانی ہوتی ہے, وہ جوش بھرا ہوتا ہے جوانی کے اندر. آدمی وہ سب تھوڑی سوچتا ہے. ہاں آدمی کا تجربہ یہ کام دیتا ہے, تجربہ. اسی لیے کہنے والے نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ ہر بات کتاب میں نہیں ملتی, لیکن بہت سی باتیں, لیکن نہیں, ہر بات کتاب میں نہیں ملتی, بہت سی باتیں کتاب زندگی میں ملتی.
एक्सपीरियंस, तजर्बा, ये बड़ी चीज़ है। तो भाई इनको मोहब्बत से रोको, प्यार से रोको कि हमारा स्टेज है, हमारी मस्जिद है, हमारा प्लेटफॉर्म है, हम वहाँ पर ऐसे वैसों को नहीं आने देंगे। खैर बहरहाल तो लिखा उन्होंने कि भाई ये जो हुआ बाद में पता चला तो गलत हुआ। क्यों गलत हुआ सुनो। इमाम मुसाफिर हो, मुक्तदी मुकीम हो, हनफिया के यहाँ ये शर्त है और उलमा के यहाँ जैसे इमाम शाफी के यहाँ ये जायज़ है। दोनों ऑप्शन है, चाहे तो मुसाफिर 2 पढ़े चाहे तो 4 पढ़े। सादुल्ला साहब ऐसा ही है, पता है या खाली यूं हाँ कर रहे हो? हाँ, उनके यहाँ दोनों ऑप्शन है। हमारे इमाम के यहाँ मुसाफिर को कसर करना वाजिब है। इसी तरह हमारे यहाँ ये भी है कि जो मुसाफिर होगा वो 4 रकत नहीं पढ़ाएगा, वो 2 पढ़ाएगा। उनके पीछे अहनाफ की नमाज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मैं बताता हूँ आपको। वक्त हो रहा है, अभी तो मैंने बात शुरू भी नहीं की। कुरान करीम की आयत आपको सुनानी थी, वइज़ा ज़रबतुम फिल अर्ज़, तो इंशाअल्लाह बाद में। सुनो, उसूल है इमाम और मुक्तदी कैसे होने चाहिए। ध्यान से सुनना, बहुत काम देगा। और ये खाली लखनऊ नहीं, हमारे यहाँ भी काम देगा। ये जाकिर भाई को पता है, ऐसा होता रहता होगा, हमारे यहाँ कम होता है। मुसल्ला नूर चूँकि कहाँ पर वाक़ है, हाई स्ट्रीट में, तो लोग आते रहते हैं और नमाज़ पढ़ते रहते हैं, वो खुला है। तो अलग अलग इमाम को मानने वाले होते हैं। कुछ लोग, मैं और आप 4 रकअत सुन्नत पढ़ रहे होंगे ना, मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज मुसल्ला में हो गई मिसाल के तौर पर, और हम अभी लेट आए, हमारी भी बाकी है, हम 4 सुन्नत पढ़ रहे हैं, वो पीछे से आके यूं करेगा, हैं यहाँ मारेगा, यहाँ तुम्हारे यूं नहीं हम लोगों का मच्छर कर हैं। ये आपको कुछ मैसेज दे रहा है, वो वैसे ही खाली नहीं मार रहा है। हाँ, शेख जमन को मत करना, नहीं तो ठोके पाछू सलाम तोड़ी ने थे तुम्हारा। अल्लाह अकबर, देखा जी। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ शुमैलन हुआ ना आपके साथ, देखो कईयों के साथ हुआ, ऐसा होता है। तो उनको मना कर देने या फिर आपको नहीं करने का, हम सुन्नत पढ़ रहे हैं। हनफिया के यहाँ इमाम की नमाज और मुक्तदी की नमाज सेम कैटेगरी की हो। नंबर 1 क्या हो, सेम कैटेगरी की, कोई मसला नहीं। जैसे अभी हमने असर पढ़ी, बैठ जाए आराम से हुसैन साहब, आराम से। हाँ, तकल्लुफ में तकलीफ होती है तो इसलिए आराम से बैठो। तो अभी हमने नमाज़ पढ़ी, हम तमाम की नमाज़ें एक कैटेगरी की थी। मैंने नमाज़ पढ़ाई, मेरी नीयत भी फ़र्ज़ की थी। आपने नमाज़ पढ़ी, आपकी नीयत क्या थी, फ़र्ज़ की थी। दोनों की एक ही कैटेगरी हुई ना, एक ही कैटेगरी हुई, कोई मसला नहीं। इमाम की नमाज आला हो, मुक्तदी की नमाज अदना हो, यह असर में नहीं होगा हनफिया के यहाँ, जोहर और इशा में होगा। एक आदमी मान लीजिए कि इशा की नमाज जमात से पढ़कर आया, मिसाल के तौर पर हमारे करीब में मदीना मस्जिद है, तो मान लो खाली मसला समझने के लिए, हमारे यहाँ इशा कितने बजे, 9:35 है ना। हाँ, तो मान लीजिए हमारे यहाँ 9:50 को है, ऐसा मान लीजिए 9:50 को, और क्लैप्टन में किसी ने पढ़ ली 9:30 को। अब आप कहेंगे मौलवी साहब जो वक्त है 4 पर दवा दे नहीं यार, खाली समझी लियो नहीं है। हाँ, तो 9:30 को उसने पढ़ी, 10 मिनट में ईशा की नमाज हो गई, वो फ़ौरन यहाँ आ गया भागा भागा। 9:50 को यहाँ पर जमात थी और वो हनफीउल मसलक है, और उसने आकर इमाम के पीछे वो भी जमात में शरीक हो गया, उसने नीयत नफल की थी, इसकी नमाज हो गई। इमाम की नमाज हमेशा मुक्तदी की नमाज से या तो आला कैटेगरी की होगी या उसी कैटेगरी की होगी। ये 2 बातें ज़रूरी है, या तो इमाम और मुक्तदी की नमाज का ग्रेड क्या हो, ए हो, सेम हो, या फिर ये कि मुक्तदी की नमाज से इमाम की नमाज आला हो।
اب اس میں دیکھیے عشاء کی نماز وہ پڑھ کے آیا مدینہ مسجد میں، یہاں آ کر وہ شریک ہو گیا، اس نے کس کی نیت کی؟ نفل کی نیت کی، اس کی نماز ہو گئی۔ امام ہے، امام کی نماز کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، اس کی الٹی مثال نہیں ہوگی، اور وہی ندوۃ العلماء میں کئی دنوں تک ہوتا رہا۔ اب پتہ نہیں وہ پنڈال انہوں نے لگایا تھا وہاں ہوا یا مسجد میں، وہ نہیں بتتا، لیکن مدعو کس نے کیا تھا؟ ندوۃ العلماء والوں نے جو ہے وہ کیا تھا۔ اب امام کی نماز کیا ہے؟ نفل، اور مقتدی کی نماز فرض۔ تو یہاں جماعت ہی صحیح نہیں ہے، جماعت ہی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیٹیگری کس کی اعلیٰ ہو گئے فاروق بھائی؟ مقتدی کی اعلیٰ ہو گئی نا، مقتدی کی فرض ہے، اس کی کیا ہے؟ نفل ہے۔ پہلی دو تو فرض ہے، اخیری دو نفل ہو گئی۔ اخیری دو کیا ہو گئی؟ وہ نفل ہو گئی، تو نماز ہوئی نہیں۔ وہ بھی عشاء پڑھ رہا ہے تو 2 رکعت تو فرض پڑھی انہوں نے، لیکن اخیری 2 رکعت کیا ہو جائے گی؟ وہ نفل ہو جائے گی، اور ان کی پیچھے کیا رہی؟ فرض جو ہے وہ رہی۔ کس کی نماز اعلیٰ ہو گئی؟ مقتدی کی اعلیٰ ہو گئی، نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے انہوں نے جو کہا، تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے پیچھے سے ہاتھ ہم بھی مار دیں مسجد میں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ سنت پڑھ رہا ہے، اور ہم اس کے پیچھے 4 رکعت وہ سنت پڑھ رہا ہے، ہم 4 رکعت پیچھے کس کی نیت کرتے ہیں؟ فرض نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کس کی نماز اعلیٰ ہو گئی؟ ارے بولو یار، تم نے وہ اعلیٰ پیسہ میں لے جاوا ہے۔ ہاں، تو مقتدی کی نماز کیا ہو گئی؟ اعلیٰ ہو گئی۔ سمجھ آ گئی بات؟ کیا ضروری ہے؟ امام کی نماز ہر حال میں کیا ہونی چاہیے؟ اعلیٰ ہونی چاہیے، یا پھر کم از کم دوسرا درجہ سیم، اس سے تیسرا درجہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ مضمون لکھا، اس لیے یہ بات یاد رکھو کبھی ایسا ہو تو ہمیں کسی کے بھی پیچھے اقتدا نہیں کر لینی، پہلے اس سے پوچھو کہ وہ کیا جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کیا نماز جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، پہلے اس کی تحقیق کرو۔ سعد اللہ صاحب کو آپشن ہے، ان کی ہو جائے گی، بڑے میاں آپ کی ہو جائے گی، پتہ ہے نا؟ ہاں، ان کی ہو جائے گی، ہماری نہیں ہوگی۔ بہرحال جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تبارک و تعالی قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت